السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہے نگہت عبداللہ، اور آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 18۔ مدیحہ کے جانے کے بعد ماحول کی کشیدگی تو کیا کم ہوتی، بلکہ اور اداسی چھا گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کے درمیان وہی ایک رابطہ تھی، ہر وقت اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کبھی اچھے موڈ میں، کبھی عمر کے ساتھ تکرار اور بات پہ بات چلانا، بس اسی کی آواز گونجا کرتی تھی، اور اب ایک دم خاموشی تھی۔ صبح کالج جانے کے لیے نیچے اترتی تو سب کو سلام کرتی ہوئی صوبیہ کے ساتھ باہر نکل جاتی، اور واپسی میں اسی طرح سیدھی اوپر آ جاتی۔ حالانکہ وہ شروع سے مدیحہ کے رویوں کی تلافی کرتی آئی تھی اور ابھی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کسی سے کیا کہے، کیونکہ مدیحہ نے کسی وقت بھی خاص طور سے احمر کا نام لے کر کسی پر کچھ نہیں جتایا تھا، بلکہ سب نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا تھا، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں تھی، کم از کم اس کے لیے۔ بعض اوقات انسان سرخرو ہو کر بھی سرنگوں ہی رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ مدیحہ تو چلی گئی تھی، لیکن وہ اندر سے شرمندہ تھی، اور کسی کو اپنے سامنے شرمندہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے سب سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے مدیحہ کو گئے ہوئے، اس کا کسی بات میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کتنا سوچتی وہ امتحان قریب ہیں، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ ہی اس نے علی جہانگیر کو فون کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ملنے پر اصرار کرے گا تو اسے لائبریری جانے کے لیے صوبیہ یا عمر سے کہنا پڑے گا۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، پھر بھی وہ کترا رہی تھی۔ عجیب روکھے پھیکے سے دن تھے، اور چھٹی کا دن تو بور کر دینے والا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے سوچا کہ آج کا دن اپنے کمرے کی صفائی کرنے میں گزارے گی، لیکن اس کام میں اسے صرف 15 منٹ لگے، کیونکہ مدیحہ تو تھی نہیں جو ہر شے یوں ہی پھینک دیا کرتی تھی، اور اس کا پھیلاوا سمیٹنے میں وقت لگتا تھا۔ وہ تب بھی کڑتی تھی، اور اب جلد فارغ ہونے پر بھی کڑ رہی تھی۔ پھر نبیل کے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، تمہیں چھٹی کے دن بھی چین نہیں ہے؟ وہ انسنی کر کے ان کی رائٹنگ ٹیبل کے گرد صاف کرنے لگی، پھر کھڑکی سے باہر ڈسٹر جھاڑ کر پلٹی تو انہیں تیار دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ چھٹی کے دن کہاں جا رہے ہیں؟ پاپا کی طرف جاؤں گا، پھر وہاں سے ڈیفینس، اس نے فوراً کہا، تو نبیل چونک کر دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے پتا؟ آپ ہی سے اکثر سنا ہے کہ پہلے پاپا کی طرف جاتے تھے، پھر وہاں سے ڈیفینس ایک دوست کے پاس۔ اس کے سیدھے سادے انداز پر نبیل مطمئن ہو کر بولے، ہاں دوست کے پاس۔ پھر بات بدلنے کی خاطر پوچھنے لگے، پھپھو کیا کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں ہیں مجھے لگتا ہے نبیل بھائی۔ مما مدیحہ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہیں وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، امتحانوں کی فکر بھی نہیں ہے اسے، آپ اسے بلانے کی کوئی تدبیر کریں نا۔ وہ ہم میں سے کسی کے کہنے پر نہیں آئے گی، نبیل نے کہا۔ تو پھر شکیل ماموں سے کہیں وہی اسے چھوڑ جائیں، ورنہ مما کو آپ جانتے ہیں، کسی دن اچانک ان کا پارا ہائی ہو گیا تو اسی وقت روانہ ہو جائیں گی یہاں سے، اور مدھو کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے آئیں گی۔ اس نے اپنے تئیں نبیل کو اس وقت سے خائف کیا، لیکن وہ مسکرا کر بولے، فکر نہیں کرو، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو نے خود اسے بھیجا ہے۔ ماموں جی کے مجبور کرنے پر نا؟ نہیں، بلکہ شکیل چچا کو پھپھو نے اسی مقصد سے بلوایا تھا کہ وہ آ کر مدھو کو لے جائیں۔ یہاں اس کی بدتمیزیاں حد سے بڑھتی جا رہی تھیں، اس لیے سمجھی۔ آخر میں نبیل نے اس کا سر ہلایا تو وہ سمجھ کر روٹھے لہجے میں بولی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں خواہ پریشان رہی۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تم ایسے ہی پریشان رہتی ہو خواہ۔ نبیل بھائی کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ بہت خراب ہیں آپ، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ مزید روٹھ کر ان کے کمرے سے نکلی تھی کہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے سے رابعہ آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے عارفہ بیگم بھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ رابعہ اسے مخاطب کرتی، اس نے الٹے پیروں دوبارہ نبیل کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا؟ نبیل برش رکھ کر پلٹے تو اسے دروازے کے ساتھ لگے دیکھ کر تشویش سے پوچھا تو وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ کچھ نہیں۔ پھر یہ دروازہ کیوں بند کر لیا؟ کون آ رہا ہے؟ کوئی نہیں، آپ کے کمرے میں کون آ سکتا ہے؟ وہ تو شاید مما کے پاس، لیکن میں نہیں جانتی انہیں، پتہ نہیں کون ہے، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بوکھلاہٹ میں وہ پہلے سے اپنی صفائی پیش کرنے کھڑی ہو گئی۔ کسے نہیں دیکھا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ہٹو، مجھے دیکھنے دو۔ نبیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اپنی سٹک اٹھا کر اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے بولی، جی نہیں، آپ نہیں دیکھیں گے، وہ خواتین ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم نے پھر کوئی حماقت کی ہے، بلکہ نقصان۔ اب کیا توڑا ہے؟ نبیل کو ایک دم گلدان والا واقعہ یاد آ گیا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے تم کسی خاتون کو گلدان توڑ کر پریشان تھی اور اب ان خواتین کا جانے کیا نقصان کر آئی ہو جو وہ یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ حالانکہ میں نے تم سے اسی وقت کہا تھا کہ آئندہ ایسی کوئی بات ہو تو مجھے فوراً بتا دینا۔ نبیل نے اپنے طور پر سمجھ کر تنبیہ شروع کر دی تو وہ اندر ہی اندر جذبز ہو کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے نبیل بھائی، میں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ پھر چھپ کیوں رہی ہو؟ کہاں چھپ رہی ہوں، سامنے تو کھڑی ہوں۔ وہ ان کی جرح سے عاجز آ گئی۔ میرے نہیں، ان کے سامنے جاؤ، تب میں سمجھوں گا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یا پھر ابھی بھی وقت ہے مجھے سچ بتا دو تاکہ پھپھو کے سامنے میں تمہارا دفاع کر سکوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ خواہ پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہاں نہیں تو؟ وہ روٹھے لہجے میں بولتی ہوئی ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو یہاں کہاں بیٹھ رہی ہو؟ جاؤ پھپھو سے پوچھ کر آؤ کہ انہیں کوئی کام تو نہیں ہے، پھر میں جاؤں، انہوں نے ٹوک کر کہا۔ آپ وہیں سے پوچھتے ہوئے چلے جائیں۔ بے وقوف لڑکی، پھپھو کے پاس خواتین موجود ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ چلو اٹھو، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا تو وہ سمجھ گئی کہ اب اس کی ایک نہیں چلے گی، اس لیے مزید پس و پیش ترک کر کے بڑبڑاتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی اور کچھ راہداری میں رک کر خود پر قابو پایا۔ پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی بولی، مما وہ نبیل بھائی کہہ رہے ہیں کوئی کام ہو تو بتا دیجیے، وہ بڑے ماموں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ آسیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عارفہ بیگم نے اس سے پوچھ لیا۔ جی، آسیہ انہیں جواب دے کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں بیٹا، نبیل سے کہو اس وقت تو کوئی کام نہیں ہے، البتہ شام میں وہ ذرا جلدی آ جائے تو۔ جی اچھا۔ وہ آسیہ کی بات پوری سنے بغیر وہیں سے پلٹ آئی اور نبیل کو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی، کوئی کام نہیں ہے، بس شام میں جلدی آ جائیے گا۔ کیوں؟ مجھے کیا پتا، مما کہہ رہی ہیں۔ وہ ان کے قریب سے نکل کر کمرے کے اندر آ گئی۔ اچھی بات ہے۔ نبیل چلے گئے تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس کھینچی، پھر دروازے سے ذرا سا سر نکال کر انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر گئی تب کچھ مطمئن سی ہو کر اس نے ٹیرس کی طرف جانے کا سوچا تاکہ وہاں سے عارفہ بیگم کی باتیں سن سکے، اور ابھی اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے وہ خود کو تیار کر رہی تھی کہ بوا چائے کی ٹرے اٹھائے راہداری میں نمودار ہوئیں، جنہیں دیکھتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے اندر جتنا تجسس تھا اس سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ اگر آسیہ نے ان لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ گو کہ علی جہانگیر نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ وہ کوئی ایسی راہ نکالے گا جس میں آسیہ اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ اب پتہ نہیں وہ اس میں کامیاب ہوا تھا یا نہیں، یہ تو اس کی ماں اور بہن کے جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا، اور اتنی دیر تک وہ مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ تجسس، پریشانی، خوف، وہ کسی ایک احساس کو بھی دبا نہیں پا رہی تھی کہ مزید اندیشے سر ابھارنے لگے تھے۔ تبھی دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی بوا کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے بوا؟ میں، رابعہ اندر آتے ہوئے بولی۔ میرے آنے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ خاموش رہی۔ اصل میں خواتین کی باتوں سے میں بور ہو گئی تھی اور تھینکس گاڈ کہ تمہاری امی نے محسوس کر لیا اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، لیکن کچھ سوچ تو ضرور رہی ہوگی۔ رابعہ کی معنی خیز مسکراہٹ سے نظریں چرا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ اندر دل ایک مخصوص لے پر دھڑکنے لگا تھا جس سے چہرہ گلابی ہو گیا تو رابعہ ہنستی ہوئی بولی، تم نہ بتاؤ پھر بھی میں جانتی ہوں۔ ویسے آج ہم اس مقصد سے نہیں آئے بلکہ میں تمہاری امی کو۔ آسیہ اور عارفہ بیگم کے آنے سے رابعہ کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ بھی فوراً بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور عارفہ بیگم کو سلام بھی کیا تو وہ آگے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آسیہ سے بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے، اسے بھی لے کر آئیے گا۔ جی آنٹی، میں بھی یہی کہنے والی تھی، اسے ضرور ساتھ لائیے گا، رابعہ نے فوراً تائید کے ساتھ اصرار سے کہا۔ دیکھو، آسیہ اپنے کسی خیال میں تھیں۔ اچھا تو ہمیں اجازت دیجیے، اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی کیونکہ میری بیٹی تو آپ کی دیوانی ہو گئی ہے۔ عارفہ بیگم مزید راہ و رسم بڑھانے کے لیے جو کلمات ادا کر رہی تھیں، رابعہ ان کی تائید کرتی تھی۔ آسیہ کے لبوں پر نرم مسکراہٹ تھی، پھر ان دونوں کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی دروازے تک آ کر رک گئی۔ جب آسیہ انہیں زینے تک چھوڑ کر واپس آئی تو اسے خاموش کھڑے دیکھ کر اپنے آپ کہنے لگیں، میری پیشنٹ تھیں، اپنے ہاں کی کسی تقریب میں انوائٹ کرنے آئی تھیں، حالانکہ میں نے کل فون پر ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں، پھر بھی خیر، آج چھٹی کا دن ہے، شام تک شاید موڈ بن جائے۔ تم چلو گی؟ میں؟ اس نے چونک کر اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اچانک کسی خیال سے منع کر دیا۔ نہیں مما، آپ چلی جائیے گا۔ آسیہ قدرے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو وہ مطمئن ہو کر مسکرائی تھی۔ علی جہانگیر نے اپنے ایک تو خاص دوستوں کو ہی انوائٹ کیا تھا اور بس انہیں ریسیو کرنے گیٹ پر آیا تھا،
پھر انہی کے ساتھ حال کمرے میں آ بیٹھا اور اس نے قصداً اپنے لیے وہ جگہ منتخب کی تھی جہاں دروازے کی طرف اس کی پشت ہو گئی تھی، کیونکہ رابعہ نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ آسیہ کے ساتھ صباحت بھی ضرور آئے گی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر کیونکہ اسے خود پر اختیار نہیں رہتا تھا، اس لیے اس نے دروازے کی سمت پشت کر لی تھی کہ کہیں پہلے ہی مقام پر اس کی بے اختیاری آسیہ کو چونکا نہ دے۔ بہرحال اس احتیاط کے باوجود اس کا دھیان دروازے کی طرف ہی تھا، جہاں سے وقفے وقفے سے رابعہ کسی مہمان خاتون یا لڑکی کے ساتھ داخل ہوتی اور اسے عارفہ بیگم کے پاس چھوڑ کر واپس چلی جاتی۔ علی جہانگیر نے ایک بار بھی گردن موڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کی آمد خواہ کتنی خاموشی سے ہوتی وہ محسوس کر سکتا تھا، اور وہ اسی انتظار میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 7 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے جب رابعہ نے غالباً اسے اطلاع کرنے کے لیے دروازے سے ہی عارفہ بیگم کو پکار کر کہا، امی، آنٹی آسیہ۔ علی جہانگیر خود کو روکتے روکتے بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دوستوں سے ایکسکیوز می کہہ کر پلٹا تو آسیہ کے ساتھ اسے نہ دیکھ کر وہ سخت مایوس ہوا، اور اس عالم میں آگے آیا تو عارفہ بیگم اسے مخاطب کر کے بولی، بیٹا یہ ڈاکٹر آسیہ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے علی۔ السلام علیکم۔ علی جہانگیر نے سلام کرنے کے ساتھ آسیہ کے ساتھ کھڑے نبیل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے نبیل کہتے ہیں، نبیل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کیا آپ کا بیٹا ہے؟ عارفہ بیگم نے نبیل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ تفاخر سے بولی، جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ اچھا، میں سمجھی آپ کی بس وہی ایک بیٹی ہے، وہ آئی نہیں آپ کے ساتھ؟ عارفہ بیگم کو ایک دم صباحت کا نہ آنا محسوس ہوا۔ نہیں، اس کے ایگزام قریب ہے، اس کی تیاری میں لگی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ساری باتیں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف رکھیں، اور نبیل صاحب آپ ادھر آ جائیں، علی جہانگیر نے احساس کرتے ہوئے کہا، اور نبیل کو لے کر اپنے دوستوں کی طرف آ گیا، اور صرف ان کا ہی خیال کر کے اسے بیٹھنا پڑا، ورنہ اس محفل میں اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک پہلے انتظار کے لمحات جتنے کیف آ گئی تھے، اب اتنی ہی بوریت تھی۔ رہ رہ کر صباحت پر غصہ آ رہا تھا، اور بہت کوشش کے باوجود اس کی طرف سے دھیان بھی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ادھر بات کیا ہوتی، وہ جواب کیا دیتا؟ آخر اس کے دوست جنید نے ٹوک دیا، کہاں الجھے ہو یار، میں اتنی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، تم مسلسل ہمیں اگنور کر رہے ہو، اور اب انہیں بھی۔ اس کا اشارہ نبیل کی طرف تھا۔ وہ سمجھ کر اندر ہی اندر خود کو سرزنش کرتا ہوا نبیل کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہوں، اس کے علاوہ بھی سارا وقت پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے، نبیل نے سادہ سے انداز میں بتایا تو ان کے قریب رکھی ان کی سٹک کو دیکھتے ہوئے علی جہانگیر نے بے اختیار بھویں اچکائیں، جیسے اسے حیرت ہوئی ہو، پھر فوراً موضوع بدل گیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ اتفاق سے میں بھی اس وقت سے یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کہاں دیکھا ہے، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے نبیل کو اچانک یاد آ گیا، ہاں لائبریری میں 1-2 بار وہیں دیکھا ہے۔ مائی گاڈ، کہیں صباحت کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا؟ اس نے سوچا اور قدرے رک کر بولا، ہو سکتا ہے میں نے بھی وہیں دیکھا ہو۔ بھائی آپ کا فون ہے، عقب سے رابعہ نے پکار کر کہا تو وہ دل ہی دل میں شکر کرتا ہوا ان سے معذرت کر کے فوراً اٹھ کر لابی میں آ گیا۔ ہیلو، علی جہانگیر اسپیکنگ۔ تھینک یو۔ ادھر سے صباحت کی قدرے ہنستی ہوئی آواز آئی تو اس کی ساری کوفت پل میں رخصت ہو گئی، لیکن بظاہر خفگی سے گویا ہوا، کس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ خود ہی سمجھ جائیں۔ سوری، میں نہیں سمجھ سکتا، اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن ذہن پر زور بھی دینے لگا تھا۔ بھائی مما تک پہنچنے کے لیے آپ نے جو بھی طریقہ اختیار کیا، میں وہ سب تو نہیں جانتی، آپ نے جو مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اس کے لیے تھینک یو اگین۔ اس نے وضاحت کے ساتھ دوبارہ شکریہ ادا کیا تو وہ شاکی ہو کر بولا، لگتا ہے آپ کو میرا اعتبار نہیں تھا، اور اس لیے آپ آئیں بھی نہیں۔ نہیں علی، میرے نہ آنے کا سبب بے اعتباری نہیں، بے اختیاری ہے، وہ بڑی سادگی سے اعتراف کر گئی، جس سے اس کی ظاہری خفگی پل میں ہوا ہو گئی۔ بے ساختہ مسکرا کر بولا، وہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل؟ جی ہاں، میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ وہ ہنسی۔ گڈ، اور اس کے اگلے مصرے پر عمل کا کب تک ارادہ ہے؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا تو وہ بے ساختہ بولی، اس پر پہلے عمل ہو چکا۔ علی جہانگیر کا دلکش قہقہا بڑا جاندار تھا، وہ سٹ پٹا گئی۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بے وقوف۔ وہ ریسیور رکھ کر لابی سے نکلا تو رابعہ سب مہمانوں کو کھانے کے لیے لان میں لے جا رہی تھی۔ وہ وہیں رک کر آسیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ سفید ساڑی میں بڑی باوقار اور سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ علی جہانگیر بالکل غیر ارادی طور پر اسے شاہ سکندر کے ساتھ سوچنے لگا تو اس کے ذہن کی کینوس پر برسوں پہلے کی شبیہ ابھرنے لگی، جو ایک دن شاہ سکندر کے ساتھ اس کے کانوینٹ آئی تھی۔ اس وقت اگر وہ کسی شاعر کا خیال ہو سکتی تھی تو اس وقت بھی خوبصورت غزل کے سانچے میں ڈھلی تصویر لگ رہی تھی۔
میک اپ سے بے نیاز سادہ چہرہ اور سیدھی مانگ کے ساتھ ڈھیلی ڈھالی چوٹی، زیورات کے نام پر کانوں میں ٹاپس تھے اور کلائی میں رسٹ واچ۔ علی جہانگیر کو اس عورت کے بجائے اپنے چچا شاہ سکندر پر رحم آنے لگا۔ تبھی رابعہ اس کے قریب آ کر بولی، بھائی یہاں کیوں کھڑے ہیں، وہاں چلے نا ڈاکٹر آسیہ کے پاس، آخر آپ کو انہیں متاثر کرنا ہے۔ میں شاید انہیں متاثر نہیں کر سکتا، اس نے پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا کمی ہے آپ میں ماشاءاللہ؟ شٹ اپ، میں تو آپ کی تعریف کر رہی ہوں اور آپ فضول باتیں نہیں کرو، چلو جاؤ۔ اس بار اس نے قدرے سختی سے ٹوکا اور اسے وہیں بڑبڑاتے چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مامی جی، گو کہ میں یہاں بہت بور ہو گئی ہوں، پھر بھی واپس کراچی نہیں جاؤں گی، مدیہ نے قریب فلور کشن کھینچ کر اس پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا تو سیما بھابھی ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، ہاں تو بیٹا کون کہہ رہا ہے ابھی تمہیں واپس جانے کو، جب تک دل چاہے رہو۔ میرا مطلب ہے میں یہیں پڑھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد جاب بھی یہیں کروں گی۔ آپ مما سے کہیں میرا یہیں کسی کالج میں ایڈمیشن کروا دیں اور ساتھ ہاسٹل میں بھی۔ سیما بھابھی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی جسے روکنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مامی جی، مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا اور زیادہ سے زیادہ آپ مجھے 1 مہینہ اور برداشت کر لیں گے، اس کے بعد بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ اسے حد درجہ سنجیدہ دیکھ کر سیما بھابھی کی ہنسی کو بریک لگ گئے، ٹوکتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے جب تم پیدا ہوئی تھی ہم نے اسی وقت آسیہ سے کہا تھا کہ تمہیں ہمارے پاس چھوڑ دے، اگر اس وقت وہ ہماری بات مان لیتی تو تم شروع سے یہیں ہوتی، تو کیا میں تمہیں بوجھ سمجھتی؟ ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟ آپ سمجھ نہیں رہی، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، تم یہاں پڑھنا چاہتی ہو نا تو ہو جائے گا تمہارا ایڈمیشن، اور اس کے لیے ہمیں آسیہ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ لاہور والا، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتی تھی لیکن تم تو آسیہ سے بھی زیادہ احمق ہو۔ ماما تو احمق نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ان کی خفگی سے خائف ہو کر بولی۔ احمقوں کا کوئی خاص شعبہ نہیں ہوتا، یہ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں، بے شک اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر ہو جائیں، دوسرے معاملات میں احمق ہی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی مما کو دیکھ لو، تعلیمی میدان میں اتنی ذہین کہ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لی، لیکن زندگی کے دوسرے معاملات میں اتنی ہی احمق ثابت ہوئی۔ سیما بھابھی پہلے اس کی بات پر مذاق میں شروع ہوئی تھی لیکن پھر آسیہ کا ذکر کرتے ہوئے سنجیدہ ہو گئیں۔ میں ابھی بھی آسیہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا تو سکندر کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی یا پھر… آپ کا مطلب ہے مما کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ سیما بھابھی کے خاموش ہو جانے پر اس نے سمجھ کر پوچھا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا اچھا نہیں کیا مما نے؟ یہی کہ تمہیں شروع سے میرے پاس نہیں چھوڑا۔ سیما بھابھی بڑی خوبصورتی سے بات بنا گئی اور پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہنے لگی، خیر اب تم میرے پاس ہو اور میں تمہیں ہرگز واپس نہیں جانے دوں گی، تم یہیں پڑھو گی اور یہیں تمہاری شادی ہوگی، ٹھیک؟ وہ سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ تم اگر پہلے کہتی تو اب تک تمہارا ایڈمیشن ہو بھی چکا ہوتا۔ خیر میں آج ہی شکیل سے کہوں گی، ان سے پہلے آپ مما سے پوچھ لیں، وہ منمنائی۔ تم کہتی ہو تو پوچھ لیں گے اس سے بھی۔ سیما بھابھی کو اس وقت وہ چھوٹی سی معصوم بچی لگ رہی تھی اور وہ اسی طرح اسے بہلا رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں ایک تو جلدی شروع ہو جاتی ہیں، دوسرے سناٹا بھی چھا جاتا ہے۔ ابھی 8 بجے تھے اور لگ رہا تھا جانے کتنی رات بیت گئی ہو۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی تھی جب آسیہ کا فون آیا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ کھانا کھا لے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی تو بوا نے اس سے کھانا لگانے کا پوچھا۔ اسے بھوک تو لگ رہی تھی لیکن نبیل بھی نہیں تھے، اس لیے منع کرتے ہوئے بولی، آپ کھا لیں بوا، میں جب نبیل بھائی آئیں گے ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ آسیہ تو آنے والی ہوگی نا؟ نہیں، مما کا فون آیا تھا، وہ دیر سے آئیں گی اور آپ کو ان کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھانا کھائیں اور لحاف میں جائیں، مما کے لیے کھانا میں گرم کر دوں گی، اور یہ نبیل بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ آخر میں وہ بڑبڑاتی ہوئی نبیل کو دیکھنے کی غرض سے بالکنی کا دروازہ کھولنے لگی تھی کہ فون کی بیل پر دروازہ چھوڑ کر لابی میں آ گئی۔ اب تو مزے میں ہو گئے تم سب۔ دوسری طرف مدیہ تھی، اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی، بہت تنگ کرنے لگی تھی نا میں تم سب کو؟ سچ بتاؤ کتنے نفل شکرانے کے پڑھے تم نے اور تمہارے… بکو مت اور فوراً واپس آؤ، میں بہت بور ہو گئی ہوں اور اداس بھی، اس نے ٹوک کر کہا۔ میرے بغیر؟ مدیہ کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ اور نہیں تو کیا۔ اچھا کبھی آ جاؤں گی تم سے ملنے، فی الحال تو میرے ڈاکیومنٹس بھیج دو کیونکہ میں یہاں کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ مدیہ نے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا تو وہ چیخ پڑی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے سیدھی سادی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ میری انٹر کی مارکس شیٹ اور سرٹیفکیٹ بھیج دو۔ ہرگز نہیں، یہاں امتحان ہونے والے ہیں، تم فوراً واپس آؤ۔ نہیں صبا، میں اب وہاں نہیں آؤں گی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔
तुम मम्मा को भी बता देना और कहना मुझे वापस बुलाने की कोशिश ना करें, और अगर उन्होंने मेरे साथ इस सिलसिले में कोई ज़बरदस्ती की तो मैं सचमुच अपने बाप के पास चली जाऊंगी। मदिया ने एकदम संजीदा होकर अपनी हमेशा वाली वार्निंग दोहराई तो वो रो पड़ी। तुम बहुत बुरी हो मधु, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं कि। क्यों करूँ मैं एहसास, बताओ। मेरे साथ जो हुआ उस पर दूसरे को एहसास क्यों नहीं दिलाया जाता? मेरी तकदीर क्यों समझ लिया जाता है? और तुम किस हिसाब से मेरी दादी अम्मा बनने की कोशिश करती हो? बड़ी अकल है तुम्हारे पास, हाँ? मदिया ने तनफ्फर से फ़ोन पटक दिया था। मधु मधु, उसने बेकरारी से क्रेडल पर हाथ मारा, फिर मायूस होकर रिसीवर रख दिया और हथेलियों से आंखें रगड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी कि नबील की आवाज़ पर हाथ नीचे गिराकर उन्हें देखने लगी। किसका फ़ोन था? मधु का। क्या कह रही थी? मुझे नहीं पता, उससे पूछ लें। उसकी आंखें फिर छलकने को हो रही थी, इसलिए जल्दी से कहकर अपने कमरे में आ गई। सबा, नबील उसके पीछे चले आए। ये क्या बेवकूफ़ी है? तुम जानती तो हो मधु को, फिर उसकी बातों पर रोने का मतलब। मुझे बताओ अब क्या किया है उसने? फैसला किया है कि नहीं आएगी, वहीं पढ़ेगी। अपनी मार्क्सशीट वगैरह मंगवाई है उसने। कह रही थी अगर मम्मा ने ज़बरदस्ती की तो वो सचमुच शाह सिकंदर के पास चली जाएगी, उसने रोते हुए बताया। तो नबील गहरी सांस खींचकर बोले, पता नहीं कब सुधरोगी तुम दोनों। मैंने क्या किया है? तुम कर ही क्या सकती हो सिवाय रोने के, और उसे धमकाने के अलावा और कोई काम नहीं। सारी ज़िंदगी में कुछ यही करती रहना तुम दोनों। नबील को जाने क्यों गुस्सा आ गया था। वो जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ करने लगी। शाह सिकंदर के पास जाएगी, वो ज़रूर जाए, आखिर पापा है उसका। तुम्हें अगर बाप से मिलने का शौक़ नहीं है तो उसे तो मत रोको, जाने दो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए। हाँ जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी, लेकिन इस तरह नहीं जैसे मधु बात पे बात धमकी देती है। मम्मा की इजाज़त से जाऊँगी। वो कहकर हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी तो पहली बार नबील बजाय उसे चुप कराने के उसके कमरे से निकल गए। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ तो हाथ नीचे गिराकर बहुत हैरान होकर इधर उधर देखा, फिर उनके पीछे जाने का बस सोच कर रह गई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनका गुस्सा समझ में नहीं आ रहा था। उसके रोने पर था या मदिया पर? किसी पर भी हो, इस तरह तो वो कभी नहीं करते थे कि उसे रोता छोड़कर चले जाएं। वो उनके रवैये पर उलझती हुई इधर उधर टहलने लगी। फिर अचानक खाने का ख्याल आया तो सब भूलकर उनके कमरे में आ गई। नबील भाई, आपके लिए खाना गर्म करूं? वो अपनी राइटिंग टेबल के पास खड़े थे। उसकी सिमत जरा सी गर्दन मोड़कर पूछने लगे, तुमने खा लिया? नहीं, अकेली कैसे खाती? क्यों, फूफो कहाँ है? क्लिनिक। फ़ोन आया था उनका कि उन्हें देर हो जाएगी, और इतनी देर तो हो गई है, अभी तक नहीं आई। उसने वाल क्लॉक पर नज़र डालते हुए कहा, आ जाएंगी, तुम खाना गर्म करो। खाना गर्म करके उन्होंने शुरू किया ही था कि आसिया आ गई। तुम लोग अब खाना खा रहे हो? मैंने कहा भी था कि मेरा इंतज़ार नहीं करना। आसिया ने ताज्जुब के साथ कहा तो वो साफ गोई से बोली, आपके इंतज़ार में देर नहीं हुई मम्मा, नबील भाई भी नहीं थे, और आपको पता है मैं अकेली नहीं खाती। आसिया ने चेयर खींचते हुए नबील को देखा, लेकिन पूछा नहीं कि उन्हें देर कहाँ हुई। वो मम्मा, मधु का फ़ोन आया था। कदरे तवक्कुफ़ से उसने इसी कदर कहा था कि आसिया ने फ़ौरन पूछा, अच्छा कब आने को कहा है उसने? उसने कुछ सटपटाकर नबील को देखा, लेकिन वो बहुत अनजान नजर आई, जैसे सुना ही नहीं। तब वो अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोली, आने को तो नहीं कहा, बल्कि वो तो वहीं रहने की बात कर रही थी। क्या मतलब? आसिया का मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ दरमियान में ही रुक गया। मुझे नहीं पता मम्मा, वो कह रही थी वहीं कॉलेज में एडमिशन लेगी। आसिया ने जाने क्यों खामोशी इख्तियार कर ली और खाने में मसरूफ़ हो गई, जिससे वो परेशान होकर पूछने लगी, तो क्या मम्मा आप उसे वहीं रहने देंगी? नहीं, आ जाएगी वो, बल्कि मैं खुद ले आऊँगी उसे। अगले हफ्ते डॉक्टर्स कन्वेंशन में मुझे इस्लामाबाद जाना है, वापसी में उसे भी लेते आऊँगी। आसिया ने धीरे से इत्मीनान दिलाया, फिर नबील को मुखातिब करके कहने लगी, नबील तुम कल 4 बजे घर पर ही रहना, कुछ मेहमान आएंगे। कौन? नबील ने बेध्यानी में सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। वो उस रोज़ जिनके यहाँ हम लोग गए थे। आसिया एकदम खामोश हो गई तो नबील ने गालिबन समझकर बेइख्तियार उसे जिन नज़रों से देखा, उसका दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और फ़रार का एक ही रास्ता नज़र आया। फ़ौरन बर्तन समेटकर किचन की राह ली, लेकिन उसका तजस्सुस अरूज पर पहुँच गया था। ऐसे में उसे मदिया की कमी शिद्दत से महसूस हुई। अब इस मुकाम पर वो उसे हमराज भी ना बनाती तब भी उसके ज़रिए से एक एक बात उसे मालूम हो सकती थी। फिर रात देर तक उसे नींद नहीं आई, जाने क्या कुछ सोचती रही। मोहब्बत की जिस शाहराह पर वो चल निकली थी, कभी उसकी मंजिल साफ नज़र आती और कभी दरमियान में खदशात घेर लेते। और मोहब्बत की राह गुज़र तो ऐसी ही होती है, खुशरंग फूलों से ढकी हुई, पता ही नहीं चलता कहाँ कांटे छुपे हैं। बहरहाल अगले दिन कॉलेज से आकर उसने घर का कोना कोना चमका दिया, लेकिन उस वक्त वो बुरी तरह झंझला गई जब मेहमानों को ऊपर बुलाने के बजाय आसिया खुद नीचे चली गई
اور نبیل کو بھی وہیں بلا لیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی، پھر اس انتظار میں ٹہلنے لگی کہ کسی وقت اسے بھی بلایا جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد نبیل واپس اوپر آئے تو ان کی اسٹیک کی آواز سنتے ہی وہ جلدی سے کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ صبا، نبیل نے اس کے دروازے پر آ کر پکارا تو وہ منتظر ہونے کے باوجود بھی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جی بھائی۔ وہ اماں جی اپنے کرتے کا پوچھ رہی ہیں۔ وہ سن کر بھی یوں کھڑی تھی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، شاید اس لیے کہ اس کی سماعتیں کچھ اور سننا چاہتی تھیں۔ کیا بات ہے، سلا نہیں؟ نبیل کے ٹوکنے پر وہ چونک کر بولی۔ نہیں سل گیا، وہ تو میں نے کل ہی سی دیا تھا، بس ابھی دے رہی ہوں۔ مجھے نہیں، نیچے اماں جی کو دے آؤ۔ نبیل کہہ کر وہیں سے پلٹ گئے تو وہ بے اختیار ان کے پیچھے لپک کر بولی، اور وہ مہمان؟ نبیل نے رک کر دیکھا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ وہ میرا مطلب ہے نیچے مہمان ہیں۔ چلے گئے۔ نبیل بغیر کچھ بتائے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی، یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ پھر الماری سے کرتا نکال کر نیچے آئی تو آسیہ اماں جی اور میمونہ بھابھی سے جانے کیا بات کر رہی تھیں جو اسے دیکھ کر خاموش ہو گئیں، جس سے اس کا دھڑکتا ہوا دل ٹھہرنے لگا۔ بہت محتاط سی ہو کر اماں جی سے بولی، اماں جی آپ کا کرتا۔ خوش رہو، بٹن بھی ٹانک دیے ہیں؟ اماں جی نے اس کے ہاتھ سے کرتا لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، اللہ کرے آپ کو پسند آ جائے۔ اس نے صوبیہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، اور وہ نظر نہیں آئی تو ممانی سے پوچھنے لگی، صوبیہ کہاں ہے مامی جی؟ وہ عمر کے ساتھ بازار گئی ہے، بیٹھو ابھی آتی ہوگی۔ پھر آ جاؤں گی۔ وہ پلٹی تھی کہ میمونہ بھابھی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، ہم سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ ارے مامی جی، میں آپ سے ناراض ہونے کی جرت کر سکتی ہوں بھلا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو امتحانوں کی وجہ سے ذرا پابند سی ہو گئی ہوں، ورنہ آپ کو دیکھے بغیر تو میرا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں مما سے۔ اس نے میمونہ بھابھی کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا گال تھپک کر بولی، میں جانتی ہوں، بس تو دعا کریں بخیر و خوبی ہو جائیں۔ اللہ کرے۔ صوبیہ نے بھی ہوا بنایا ہوا ہے امتحانوں کو، اور اس کے نوٹس ہی پورے نہیں ہوتے۔ اور کیا ہوتے ہیں 5 سالہ 10 سالہ پیپرز، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو تم لوگ۔ ہم تو سیدھے سیدھے کتابیں پڑھتے اور امتحان دیتے تھے، یہ علم غلم جمع نہیں کرتے تھے۔ آپ کا زمانہ اور تھا مامی جی۔ وہ ان کے علم غلم کہنے پر ہنستی ہوئی بولی، ہاں قبل مسیح کے ہیں ہم لوگ۔ چلو جاؤ اپنی پڑھائی کرو تم۔ میمونہ بھابھی نے اس کی کمر پر دھپ جماتے ہوئے کہا تو وہ اسی طرح ہنستی ہوئی سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ شاہ سکندر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ بابا جان فون پر جانے کس سے بات کر رہے تھے؟ ہاتھ سے شاہ سکندر کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا تو وہ جو اس وقت خاصی فراغت سے آئے تھے آرام دہ انداز میں بیٹھ کر اخبار اٹھا کر دیکھنے لگے۔ چند منٹ بعد بابا جان متوجہ ہوئے اور انہیں متوجہ کرنے کے لیے ہنکارا بھر کر بولے، کوئی خاص خبر ہے؟ پرانا اخبار ہے۔ انہوں نے اخبار طے کر کے واپس وہیں رکھ دیا، پھر بابا جان کو دیکھ کر مسکرا کر بولے، خاص خبریں اخباروں میں نہیں چھپتی۔ جواباً بابا جان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ آپ سنائیں، وہ جو بھابھی بیگم کراچی سیٹل ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ معاملہ آگے بڑھایا یا نہیں؟ شاہ سکندر غالباً اسی مقصد سے آئے تھے، جب ہی فوراً اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ ابھی ہم علی سے اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے، اس نے بتایا ہے آج دلہن بیگم باقاعدہ اس کا رشتہ لے کر گئی تھی۔ پھر کیا جواب دیا آسیہ نے؟ شاہ سکندر بے صبری کا مظاہرہ کر گئے، جس پر بابا جان نے بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر قصداً سرسری انداز میں بولے، سوچنے کو وقت مانگا ہے اس نے، اور پھر اپنے بھائیوں سے مشورہ بھی ضرور کرے گی، ان کے در پر جو بیٹھی ہے اب تک۔ لیکن وہ کسی پر بوجھ تو نہیں ہے؟ شاہ سکندر بلا ارادہ کہہ گئے۔ یہ تو وہی جانتے ہوں گے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، ہم صرف تمہاری بیٹی کے لیے فکر مند ہیں۔ اگر آسیہ بیگم نے اسے اپنے ہی خاندان میں بیاہ دیا تو یہ اس بچی پر بڑا ظلم ہوگا، ساری زندگی اسے اپنے باپ دادا کے طعنے سننے پڑیں گے۔ ہمیں اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل اس کی رگوں میں دوڑتا ہمارا خون ہے، جس کی وجہ سے ہم بنا دیکھے اس کے لیے فکر مند ہیں، اسی لیے اس کے لیے بھی باپ دادا کا طعنہ سہنا عذاب ہوگا، یہ بالکل فطری بات ہے۔ اس لیے جب تک وہ بچی اپنے لوگوں میں نہیں آ جاتی ہمیں چین نہیں آئے گا۔ بابا جان نے بڑی خوبصورتی سے انہیں تاریک پہلو سمجھا کر کہا تو وہ اندر ہی اندر جذبز ہو کر بولے، پتہ نہیں بابا جان، اس بچی کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، محبت، نفرت یا کچھ بھی نہیں۔ بونے والوں نے تو نفرت کا بیج ہی بویا ہوگا۔ خیر، تمہیں اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں آ کر انشاءاللہ خوش ہی ہوگی۔ اور ہاں، تم نے الماس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بابا جان نے محض ان کا دھیان بٹانے کی خاطر دوسری بیٹی کا ذکر چھیڑ دیا تو وہ چونک کر کہنے لگے، الماس تو بہت چھوٹی ہے بابا جان، ابھی تو میٹرک کیا ہے اس نے، اور میرا ارادہ اسے ڈاکٹر بنانے کا ہے، ماشاءاللہ ذہین ہے، آسانی سے میڈیکل میں جا سکتی ہے۔ بابا جان نے سوچتے ہوئے انداز میں ہوں کی آواز نکالی، پھر کافی دیر بعد بولے، اچھی بات ہے۔ شاہ سکندر اٹھ کھڑے ہوئے، میں چلتا ہوں بابا جان، آپ آرام کریں۔
बाबा जान ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया तो वो उन्हें शब खैर कहकर कमरे से निकल आए और जब अपने कमरे में दाखिल हुए तो आगे मेहरुन्निसा मुंतजिर खड़ी थी। देखते ही कहने लगी, शाह, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाह सिकंदर कुछ बोले नहीं, लेकिन मुजस्सिम सवालिया निशान बन गए थे। क्या ये सच है कि शहर में आपकी कोई औलाद है जिसे बाबा जान यहाँ लाने की तदबीर कर रहे हैं? मेहरुन्निसा के गरूर में वक्त ने इजाफा ही किया था और अब तो खासे जारहाना अंदाज में पूछ रही थी। हाँ, शाह सिकंदर मुख्तसर जवाब देकर मुसहरी पर जा बैठे तो वो तिलमिलाकर उनकी तरफ पलटी। क्यों, उसकी माँ मर गई है क्या? शट अप मेहरुन्निसा, वो बेइख्तियार चिल्लाए, फिर फ़ौरन होंठ भींचकर खुद पर काबू पाने के बाद कहने लगे, जिसे बाबा जान यहाँ लाने की तदबीर कर रहे हैं वो मेरी बेटी है और मुझ पर उतना ही हक रखती है जितना अलमास। लेकिन मैंने उसे क्या दिया? ये तो नहीं था कि मेरे पास देने को कुछ था ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर वो महरूम रही तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेहरुन्निसान, बाबा जान ने मुझे मजबूर और बेबस करके मुझसे वो कुछ करवाया जो मैं नहीं चाहता था, और मैं तो अभी भी इतना मजबूर हूँ कि खुद जाकर अपनी बेटी को नहीं ला सकता। उसे लाने के लिए बाबा जान को तदबीरें करनी पड़ रही हैं। खुदा मालूम इतने बरसों बाद उन्हें यह ख्याल कैसे आया कि मेरी और भी कोई औलाद हो सकती है और ये कि उसे उसका हक मिलना चाहिए। कितनी अजीब बात है, पहले खुद उसे महरूम किया और अब खुद ही। उनकी ज़रा सी हंसी में इस्तेहज़ा आमेज़ दुख था। मेहरुन्निसा बड़े ज़ब्त से सुन रही थी। उसके खामोश होने पर तड़क कर बोली, ठीक है, बाबा जान को अगर उसका ख्याल आ ही गया है तो उसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है? जो उसका हक देना दिलाना हो वहीं भिजवा दें। फिर तो बाबा जान को सबसे पहले मुझे भिजवाना पड़ेगा। शाह सिकंदर को जाने क्या सोच महजूज कर गई। क्या मतलब है आपका? समझ कर भी ना समझो तो और बात है। अलबत्ता ये अच्छी तरह समझ लो कि वो बच्ची मेरे लिए किसी तरह भी अलमास से कम नहीं। तुम बेशक उससे कोई ताल्लुक़ ना रखना, लेकिन उसे कोई ज़िक पहुँचाने की भी कोशिश ना करना। शाह सिकंदर के ठहरे हुए लहजे में सख्त तनबीह थी। हाँ, मेहरुन्निसा ने नखुवत से सर झटका। वो आएगी तब तो ज़रूर आएगी, यकीन से कहते हुए शाह सिकंदर जाने कहाँ खो गए थे। वो इस वक्त बहुत मूड बनाकर पढ़ने बैठी थी कि उमर ने बहुत खामोशी से आकर उसके सर पर हाउ की आवाज़ निकाली तो वो उछल पड़ी। फिर धक धक करते दिल पर हाथ रखकर नाराज़गी से बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? उमर ने कहकहा लगाकर उसका मजाक उड़ाया। देखो, सीधी शराफत से चले जाओ यहाँ से, वरना मैं मम्मा को पुकार कर तुम्हारी खूब खिंचाई करवाऊंगी। उसने उसके कहकहे से बुरी तरह तप कर धमकी दी तो वो बजाय मरूब होने के उसके सामने बेड पर ठह गया और हंसी रोककर मानी खैज नज़रों से देखते हुए बोला, मैं तो चला जाऊंगा सीधी शराफत से, तुम बताओ तुम कौन से तरीके से जाओगी? मैं क्यों जाऊंगी? मेरा कमरा है। मैं कमरे से नहीं, घर से जाने की बात कर रहा हूँ। सुना है तुम्हारे लिए किसी नामी गिरामी का प्रपोज़ल आया है। उमर की मानी खैजी में शोखी भी शामिल हो गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो नामी गिरामी पर उछल पड़ी। लो, मैं तुमसे पूछने आया हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। सीधी तरह बताओ, किसी ACDC का रिश्ता आया है कि नहीं? उमर ने सीधे बैठते हुए रौब से कहा तो वो नज़रों का जाविया बदलते हुए बोली, मुझे क्या पता। सच कहो, तुम्हें पता नहीं है? मैं सच कह रही हूँ, कल कोई मेहमान आए तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस लिए आए थे। मम्मा ने उन्हें नीचे ही बिठाया था, फिर नबील भाई को भी वहीं बुला लिया। वो रुक रुक कर बता रही थी कि उमर ने टोक दिया। बस मान लिया तुम्हें नहीं पता। बस मान लिया ना, अब जाओ मुझे पढ़ने दो। उसने दिल ही दिल में शुक्र करते हुए दोबारा किताब उठा ली। क्या करोगी पढ़कर? वो DC तुमसे नौकरी तो नहीं करवाएगा, और अगर करवानी भी हुई तो अपनी सिफारिश पर तुम्हें कहीं थानेदार नहीं लगवा देगा। क्या? उसने चीखने के साथ किताब उमर के सर पर दे मारी। बहुत ही कमीने हो तुम। थानेदार नहीं लगवाओ तुम अपनी बीवी को और अपनी साली को और सास को। उमर ने फ़ौरन लुकमा दिया। हाँ, बहुत अच्छे लगे थानेदारनियों में घिरे हुए। इधर से दो मारेगी, उधर से वो बोले जा रही थी और उमर हंसे जा रहा था। जब वो खामोश हुई तब बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, इन सारी बातों के लिए DC होना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम उनसे कहना वो तुम्हारी ये सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। वो समझ गई कि वो बाज आने वाला नहीं है, इसलिए एकदम खामोशी इख्तियार कर ली और कुछ बेनियाजी भी दिखाने लगी। अरे असल बात तो बताना मैं भूल ही गया। कदरे तवक्कुफ से उमर ने उछलकर अपने तई उसे चौंका दिया, लेकिन उसकी बेनियाजी में कोई फ़र्क नहीं आया। ईमान से सबा, तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी, बल्कि तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा। खुद मैं अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं कर रहा। उमर ने मज़ीद तजस्सुस पैदा करने की कोशिश की और इस बार कामयाब हो गया। क्या क्या देखा है? वो पूरी तरह मतवज्जा हो गई। वो अपने नबील भाई, आज मैंने उन्हें तारिक रोड पर एक लड़की के साथ देखा था। उमर ने उसकी तरफ झुककर जितनी आहिस्ता आवाज़ में बताया वो उतनी ही ज़ोर से चीखी। झूठ मत बोलो, जो चाहे कसम ले लो।
نبیل بھائی لڑکی کے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی، اور لڑکی بھی خاصی ماڈرن بلیک جینس پر آف وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور بہت اترا کر چل رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی ان تک پہنچنے، لیکن برا ہوا ٹریفک کا کہ میرے روڈ کراس کرنے تک وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر میری نظروں سے سامنے سے نکل گئے۔ عمر نے جوش سے بتاتے ہوئے آخر میں مایوسی کا اظہار کیا، میں ابھی پوچھتی ہوں نبیل بھائی سے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ اس نے روک دیا۔ ان سے کیا پوچھو گی؟ یہی کہ ان کے ساتھ کون لڑکی تھی، وہ سادگی سے بولی۔ جلدی کیا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ وہ خود سے کب بتاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کب بتائیں گے، میں اتنا صبر نہیں کر سکتی۔ وہ واقعی کھڑی ہو گئی۔ تمہاری مرضی، لیکن خبردار جو میرا نام لیا میں صاف مکر جاؤں گا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ عمر نے تنبیہ کے ساتھ کہا تو وہ جاتے جاتے رک کر بولی، اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا ہے؟ جھوٹے پر خدا کی لعنت، وہ حلفیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو عمر ایک ہی جست میں اس سے پہلے کمرے سے نکل گیا، اور وہ بھی رکی نہیں۔ اس کے پیچھے نکل کر پہلے اسے بھاگتے اور سیڑھیاں اترتے دیکھا، پھر نبیل کے دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر جھانک کر پوچھنے لگی، آپ سو تو نہیں رہے؟ نبیل بیڈ پر تکیہ اونچا کر کے سینے تک کمبل اوڑھے لیٹے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں آپ کو ڈسٹرب کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اندر آ کر رک گئی۔ کہو کیا بات ہے، نبیل نے نرمی سے کہا، پھر بھی وہ سٹپٹا گئی۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج آپ طارق روڈ گئے تھے؟ نہیں، کیوں؟ صاف انکار کے ساتھ نبیل کے کیوں نے اسے مزید بوکھلا دیا۔ بڑبڑانے کے انداز میں عمر کو گالیاں دینے لگی تو وہ کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ یہاں آؤ۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ صبا، انہوں نے روب سے پکارا تو بہت دھیرے دھیرے آگے آتی ہوئی بولی، مجھے نہیں پتا، وہ عمر کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ کو طارق روڈ پر دیکھا تھا ایک لڑکی کے ساتھ۔ میں نے اس کی بات کا بالکل یقین نہیں کیا نبیل بھائی، اسی لیے مجھ سے تصدیق کرنے آئی ہو۔ نبیل کے چبھتے ہوئے لہجے نے اس کا پورا وجود سن کر دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آسیہ نے بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، اسے شروع سے ان کی فکر تھی، اور چاہتی تو یہ تھی کہ دونوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر کسی قابل بنانے کے بعد ان کی شادیاں کرے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی۔ بہت محنت کے بعد بس یہ تھا کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے آسیہ کے لیے ان کا یہ رزلٹ خاصا مایوس کن تھا، اور بہت جلد اس نے ان کی اعلیٰ تعلیم کا خواب چھوڑ کر یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ دونوں کو گریجویشن کرا کے ان کی شادی کر دے گی۔ اس کے خیال میں بیکار لڑکیوں کی عمریں نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 1 سال پہلے جب مدیہ کی منگنی ہوئی تھی تو وہ کیونکہ گھر کی بات تھی اس لیے اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ شادی بیاہ کے معاملات طے کرتے ہوئے اسے کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ آنن فانن جیسے مدیہ کی بات طے ہو گئی تھی، یہ تو اس کا خیال تھا صباحت کے لیے بھی جب کوئی اچھا رشتہ آیا وہ اسی طرح اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی احمد نے باہر شادی کر کے اس کے دل کو جو دھچکا پہنچایا تھا، اس سے رشتوں پر سے اگر اس کا اعتماد نہیں اٹھا تھا تب بھی وہ بہت محتاط ضرور ہو گئی تھی، اور یہ جان لیا تھا کہ بیٹیوں کی شادی آسان بات نہیں ہے، اور اب صباحت کے لیے جو پرپوزل آیا تھا اس کے بارے میں اس کا خیال تھا مکمل چھان بین کا کام عدیل بھائی کے سپرد کر دے گی، لیکن اتفاق سے ان دنوں عدیل بھائی اپنے بزنس ٹور پر جاپان گئے ہوئے تھے، اور اسے کوئی اتنی جلدی بھی نہیں تھی، اسے بھی اسلام آباد جانا تھا۔ اس نے سوچا وہاں سے واپس آنے کے بعد عدیل بھائی سے بات کرے گی، اور کیونکہ یہ طے تھا کہ اس نے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس لیے عارفہ بیگم کو بھی اس نے کوئی امید افزا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود 4 دن نہیں گزرے تھے کہ وہ پھر موجود ہوئیں۔ اتفاق سے اسی شام 6 بجے اس کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ 4 بجے عارفہ بیگم کی آمد پر وہ خاصی جذبز ہوئی۔ اپنی پیکنگ کا کام صباحت کو سونپ کر وہ بڑی عجلت میں نیچے آئی اور عارفہ بیگم سے ابتدائی رسمی کلمات بھی خاص عجلت میں ادا کر کے کہنے لگی، اصل میں مجھے اسلام آباد جانا ہے، 6 بجے میری فلائٹ ہے، آپ اگر آنے سے پہلے فون کر دیتی تو آج زحمت کرنے سے بچ جاتی۔ زحمت کیسی، اپنی غرض سے آئی ہوں، بار بار آؤں گی، آج آپ مصروف ہیں تو کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں۔ عارفہ بیگم نے برا مانے بغیر کہا تو وہ عجلت والے انداز پر اندر ہی اندر نادم سی ہو کر فوراً بولی، ارے نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کو رخصت کر دوں، آپ پلیز تشریف رکھیں، 1 گھنٹہ ہے میرے پاس۔ شکریہ، عارفہ بیگم بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، اسلام آباد کس سلسلے میں جا رہی ہیں؟ ایک سیمینار کا دعوت نامہ ہے، اس میں شرکت کرنی ہے، اور میرے ایک بھائی وہاں رہتے ہیں، 1-2 دن ان کے پاس رہوں گی۔ اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح ڈاکٹر ہیں کیا؟ عارفہ بیگم نے بظاہر بڑی سادگی سے پوچھا تو چند لمحوں کے توقف سے وہ بہت سنبھل کر بولی، جی نہیں، میرے شوہر نہیں ہیں، شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ہماری علیحدگی ہو گئی تھی۔ اوہ، عارفہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا، پھر پوچھنے لگی، پھر آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟
جی نہیں، اور پلیز کیوں کا سوال نہیں اٹھائیے گا، اس نے کہہ کر گھڑی دیکھی جیسے کیوں کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن بچی کا تو باپ سے ملنا ہوتا ہوگا۔ عارفہ بیگم جانے کیا سوچ کر آئی تھیں۔ نہیں، آسیہ نے اختصار سے کام لیا اور یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کیوں کا سوال ضرور اٹھائیں گی، لیکن اس کے برعکس وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولیں، اس کا مطلب ہے بچی کی ماں بھی آپ ہیں اور باپ بھی؟ جی۔ پھر بھی بچی کی شادی کے سلسلے میں آپ اس کے باپ سے مشورہ تو کریں گی، بلکہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ بعد میں وہ کوئی… عارفہ بیگم نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی۔ آسیہ خاموش رہیں۔ خیر آپ کی مرضی، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی بیٹی کو دیکھا، آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ سلجھی ہوئی خاتون ہیں، بیٹی کی پرورش اور تربیت آپ نے کی تو یقیناً اس میں آپ کا عکس ہوگا۔ اب اس کا باپ خواہ کیسا بھی ہو۔ عارفہ بیگم کی بات جاری تھی کہ وہ بول پڑی، معاف کیجیے گا، میری بیٹی کا باپ ایسا ویسا شخص نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ڈی سی بیٹے کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ ہیلتھ منسٹر شاہ سکندر حیات کی بیٹی ہے۔ عارفہ بیگم نے کوشش سے آنکھیں پھیلائی تھیں، تبھی میمونہ بھابی چائے لے کر آ گئیں اور غالباً اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے عارفہ بیگم کی پھیلی ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ جب ہی اشارے سے آسیہ سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا، جواباً آسیہ نے کچھ نہیں کا اشارہ کیا اور جلدی سے ٹرالی اپنی طرف کھینچ کر چائے بنانے لگی تو عارفہ بیگم جیسے اپنے آپ سے بولی، نام سنا ہوا لگ رہا ہے اور شاید ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، اپنے بیٹے سے پوچھوں گی، وہ ضرور جانتا ہوگا۔ کسے؟ میمونہ بھابی نے بے خبری کے باعث فوراً پوچھا۔ ان کے شوہر، میرا مطلب ہے صباحت کے باپ کو۔ کیا نام بتایا ہے ان کا؟ عارفہ بیگم حد کر رہی تھیں یا شاید آسیہ کا ضبط جواب دے رہا تھا جب وہ ٹرالی میمونہ بھابی کی طرف دھکیل کر اٹھ کر چلی آئیں۔ مما میں نے آپ کی تمام چیزیں سوٹ کیس میں رکھ دی ہیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ صباحت نے اسے دیکھتے ہی سوٹ کیس کھول کر کہا تو وہ اچڑتی نظر ڈال کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، چیک تو کر لیں مما، فار گاڈ سیک بیٹا، میں کون سا لمبے عرصے کے لیے جا رہی ہوں، چھوڑو یہ سب اور جاؤ دیکھو نبیل کیا کر رہا ہے۔ اس نے چنچلا کر صباحت کو کمرے سے نکال دیا اور سوٹ کیس بند کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اور ذہن بری طرح منتشر ہو گیا تھا۔ دل چاہا اسی وقت عارفہ بیگم کو صاف جواب دے دے کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں۔ آسیہ، میمونہ بھابی اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ کچھ گمسم حالت میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں، اس طرح کیوں چلی آئیں؟ میمونہ بھابی نے ٹوکا تو وہ پھٹ پڑی۔ سنا نہیں تھا آپ نے کیا کہہ رہی تھی وہ، بلکہ جب سے آئی ہیں بچی کا باپ باپ کیے جا رہی ہیں، جبکہ میں نے کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی وہ پوچھیں گی اور جو بھی آئے گا پوچھے گا۔ تم صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک تمہارا تعلق ٹوٹ گیا، لیکن بیٹیوں کا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، چاہے وہ اس سے ملیں یا نہ ملیں۔ تمہیں بہرحال بیٹیوں کو ان کے باپ کے نام سے متعارف کرانا ہے، خصوصاً ایسے نازک موقعوں پر، سمجھی؟ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو ورنہ… میمونہ بھابی نے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے اس کا کندھا دبایا تو وہ بس گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ چلو اٹھو، سفر پر جا رہی ہو، فریش ہو کر جاؤ۔ میمونہ بھابی نے اس کے چہرے پر چھائی افسردگی دور کرنے کی خاطر فوراً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ وہ ان کی اس کوشش پر زبردستی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر بہت کوشش سے بھی وہ اپنا دھیان نہیں بٹا سکی تھی۔ عارفہ بیگم سے زیادہ میمونہ بھابی نے اسے چند جملوں میں جھنجھوڑ دیا تھا اور اسے خود پر حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ اس حقیقت سے کیسے نظریں چراتی رہی ہے کہ بے باپ کے نام کی اولاد کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ کہیں احمد نے اس لیے تو مدھو کو نہیں ٹھکرایا کہ… سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس اچانک خیال نے اسے بڑے زور کا دھچکا لگایا تھا۔ بہت ضبط کرتے کرتے بھی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے سیٹ کی بیک پر سر رکھ کر پلکوں کے در بند کیے تو اندر جانے کتنے در کھل گئے، جنہیں بند کرتے کرتے وہ نڈھال ہو گئی۔ آنکھوں میں مچلتا پانی کوئی راستہ نہ پا کر دھیرے دھیرے اس کی پلکیں بھگونے لگا، اور اس سے پہلے کہ اسے احساس ہوتا بہت مانوس آواز نے آہستگی سے اس کی سماعتوں پر دستک دی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ ایک لہجہ کو وہ اپنا وہم سمجھی، لیکن آواز کے ساتھ مانوس خوشبو یوں سانسوں میں اتری کہ دوسرے پل اس نے چونک کر پلکوں کے در کھول دیے۔ شاہ سکندر قدرے تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنے قریب اس ستمگر کی موجودگی سے آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، کیونکہ فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ تو مشکل خود پر قابو پا کر اس نے کچھ غیر محسوس طریقے سے پہلے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر بیگ سے سر ہٹا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ سکندر ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ غالباً یہ ڈر تھا کہ آنکھیں جھپکنے سے سپنا ٹوٹ جائے گا۔ آسیہ نے ان کی بات کا جواب دیا، نہ چہرے پہ کوئی تاثر ابھرا، بلکہ یوں جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ آسیہ پلیز اتنی انجان نہ بنے، میں آج بھی اس وعدے کا پابند ہوں، خود سے آپ کے راستے میں نہیں آیا۔ یہ چند گھنٹوں کی ہم سفری قسمت کی مہربانی ہے یا ستم ظریفی،
میرے لیے بہرحال اس کا ایک ایک پل انمول ہے۔ میں آپ کا تا حیات ممنون رہوں گا اگر آپ ناراضگی اور نفرت سے نظریں چرا کر فقط اس سفر میں اور کچھ نہیں تو دوست سمجھ کر بات کریں مجھ سے۔ شاہ سکندر کے انداز اور لہجے میں عاجزی تھی۔ وہ بے اختیار ذرا سی گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ دو اجنبی بھی ساتھ بیٹھے ہوں تو بات کر لیتے ہیں، ہم میں تو کبھی آشنائی تھی۔ شاہ سکندر کا مقصد کچھ جتانا یا یاد دلانا نہیں تھا، بس یوں ہی کہہ گئے تھے، پھر بھی اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، جس پر وہ فوراً معذرت کرتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری، میرا مطلب ہے ہم بھی اجنبیوں جیسی باتیں تو کر سکتے ہیں، جیسے سب سے پہلے مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسلام آباد۔ اس کے ہونٹوں نے بے اختیار جنبش کی تھی، ایسے ہی بے ساختہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کچھ کنفیوز سی ہو کر نظریں چرا گئی۔ اسلام آباد کس کے پاس؟ شاہ سکندر نے بڑے محظوظ انداز میں فوراً اگلا سوال کر دیا تو وہ جیسے ہتھیار ڈال کر بولی، بھائی کے پاس۔ کتنا عرصہ قیام رہے گا وہاں؟ یہی کوئی 4-5 دن۔ پھر واپس کراچی؟ جی۔ کراچی میں کیا مصروفیت ہیں آپ کی؟ گھر اور کلینک۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی۔ ویری گڈ، ویسے مجھے ڈاکٹروں سے ایک شکایت ہے۔ وہ کیا؟ ابھی میں سگریٹ نکالوں گا اور آپ مجھے اس کے نقصانات پر لیکچر دینا شروع کر دیں گی۔ شاہ سکندر نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اسے دیکھا تو وہ سمجھ کر بولی، جی نہیں، آپ شوق سے پئیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ تھینک یو۔ انہوں نے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور اسے لائٹر دکھانے کے بعد کہنے لگا، میں ایک بار امریکہ جا رہا تھا، ایسے ہی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی۔ 18 گھنٹے کے سفر میں انہوں نے مجھے ایک سگریٹ نہیں پینے دی۔ میں جیسے ہی سگریٹ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ رکھتا وہ فوراً ٹوک دیتی۔ وہ میری زندگی کا بدترین سفر تھا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ جی ہاں، ہمیشہ تو آپ جیسے ہم سفر نہیں ملتے۔ انہوں نے دھوئیں کے مرغولوں میں اسے دیکھا، اتنی قریب اور اتنی دور، جیسے زندگی روٹھ جائے تو منانا ناممکن۔ ان کا دل چاہا اس سے پوچھے اتنے برس اس نے کیسے گزارے، کبھی ان کے سنگ گزرے لمحات کو یاد کیا؟ وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ روٹھنے منانے کی ادائیں، وہ جان دینے کی باتیں، وہ جو دل کی بستی میں ہر نئے دن کے آغاز پر ان کے نام کا پھول کھلاتی تھی، ان کا کیا ہوا؟ کچھ باقی ہے یا سب نفرتوں کی آندھیوں کی نظر ہو گئے؟ اے کاش وقت کا پہیہ الٹا چلنے لگے، میں سارے ماہ و سال سمیٹ کر پھر اسی مقام پہ جا کھڑا ہوں جہاں میرے ہاتھ میں اس دیوی کا ہاتھ تھا، اور میں اسی محبت سے اسے پکاروں۔ آس۔ انہوں نے بے اختیار پکار لیا تو وہ جو پہلے ہی ان کی نظروں کی تپش سے نروس سی ہو رہی تھی اپنی جگہ سن ہو گئی۔ سوری۔ انہیں فوراً ہی احساس بھی ہو گیا، میں جانے کس وقت میں کھو گیا تھا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ میرے خدا، اسے اپنے بدن پر ننھی ننھی چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تبھی ہوسٹس نے چائے کی ٹرے سامنے کی تو وہ 2 کپ اٹھا کر ایک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، چائے لیجئے۔ اس نے بہت خاموشی سے کپ تھام لیا اور ایک سپ لے کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان نہ زمین، خلا کا بھی بس احساس تھا۔ کتنی دیر وہ محض ان سے بچنے کی خاطر یوں ہی رخ موڑے بیٹھی رہی، صرف شاہ سکندر کو اسے متوجہ کرنے کے لیے پکارنا پڑا، ایکسکیوز می ڈاکٹر آسیہ۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے لیے شاید یہ بات غیر متوقع نہیں تھی، جب بھی بہت سکون سے بولی، ٹھیک ہے۔ پڑھتی ہے؟ فطری تجسس کے ساتھ ان کے بے ساختہ سوال شروع ہو گئے۔ جی، 2 ہفتے بعد اس کے 3rd ایئر کے امتحانات ہیں۔ اس کے بعد اس کے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ شادی۔ کوئی اچھا پروپوزل ہے یا تلاش کرنا پڑے گا؟ وہ اب براہ راست اسے دیکھنے لگے تھے۔ پرسوچ انداز میں ذرا سا اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آسیہ کی نظروں میں علی جہانگیر کا وجیح سراپا آن ٹھہرا۔ اس کے ساتھ ہی عارفہ بیگم کی باتیں یاد آنے لگیں، پھر میمونہ بھابھی کا سمجھانا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کچھ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اینی پرابلم؟ انہیں اس کا ہر انداز ازبر تھا۔ نو پرابلم۔ آپ پروپوزل کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ہے ایک پروپوزل، اگر میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تو انشاءاللہ جلد صبا کی شادی کر دوں گی۔ پھر وہ ایک دم ہونٹ بھینچ گئی۔ اچانک خیال آیا تھا کہ انہیں صرف ایک بیٹی کی خبر ہے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کیا آپ کی فیملی میں ہے؟ شاہ سکندر پورے دھیان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں، غیر لوگ ہیں۔ اس کے والد کا دبئی میں بزنس ہے اور لڑکا یہاں کراچی میں غالباً اسسٹنٹ کمشنر یا شاید ڈپٹی۔ بہرحال اس کے بارے میں مکمل چھان بین کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ اس نے سہولت سے بتا کر انہیں دیکھا تو وہ فوراً بولے، میں اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ کہیں تو اس لڑکے کے بارے میں معلومات وغیرہ۔ وہ فوراً جواب نہیں دے سکی، حالانکہ صرف جی یا نہیں کہنا تھا،
لیکن وہ سوچنے میں لگ گئی کہ یہ کام ان سے کہنا چاہیے یا نہیں۔ اطمینان رکھیں، کم از کم بیٹی کے معاملے میں تو میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اچھا ہی سوچوں گا، اچھا ہی چاہوں گا۔ اس بار انہوں نے آپ کی بیٹی کہنے سے قصداً گریز کرتے ہوئے ایک طرح سے جتا دیا کہ وہ ان کی بھی بیٹی ہے، اور اس نے سمجھ کر ذرا سا اسبات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، لڑکے کا نام علی ہے، علی جہانگیر، کراچی میں کلفٹن روڈ پر رہائش ہے، اس کے ساتھ اس کی والدہ اور ایک بہن ہے۔ والد کے بارے میں بتا چکی ہوں، دبئی میں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو آپ معلوم کرنا چاہیں، خاندان، اس لڑکے کا ذاتی کریکٹر وغیرہ، اور اگر آپ کو وہ مناسب لگے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گی۔ انہوں نے گہری سانس کے درمیان ہوں کی آواز نکالی، پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے پین اور چھوٹی سی ڈائری نکال کر لڑکے کا نام پتہ لکھا، پھر اس سے پوچھنے لگے، اور آپ سے میں کہاں کانٹیکٹ کروں؟ وہ اپنے کلینک کا نمبر لکھوا کر بولی، شام 5 سے 8 بجے تک مجھ سے اس نمبر پر بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ؟ انہوں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، لیکن وہ ایک دم نروٹھی بن گئی، کہیں نہیں۔ اوکے، میں بہت جلد علی جہانگیر کے بارے میں ساری معلومات آپ تک پہنچا دوں گا۔ انہوں نے ڈائری اور پین واپس اندرونی جیب میں رکھا، پھر اسے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر پوچھنے لگے، آپ یہ بتائیے اپنی بیٹی کی شادی میں مجھے انوائٹ کریں گی یا نہیں؟ نہیں، اس نے بے مروتی کی حد کر دی، اور شاہ سکندر نے پہلے بھی کہیں کیوں کا سوال نہیں اٹھایا تھا، ابھی بھی خاموش ہو رہے تو ایک محسوس کی جانے والی دیوار درمیان میں حائل ہو گئی تھی۔ سفر تمام ہونے کو تھا، لیکن اب منزل کہیں نہیں تھی، اور ان دونوں کے اندر کوئی جستجو بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کا المیہ یہ تھا کہ انہیں منزل پہلے ملی تھی اور سفر بعد میں، جسے زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہنا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جانے کون سے وقت میں کھو گئے تھے، چونکہ اس وقت جب مائک پر سیٹ بیلٹ باندھنے کی درخواست کی جا رہی تھی۔ شاہ سکندر نے اسے یوں دیکھا جیسے پھر جانے کب ملاقات ہو، اور وہ انجان سی بن کر بیلٹ باندھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد اپنا پرس کھول کر اس میں جھانکنے لگی، یوں ہی ادھر ادھر ہاتھ مار کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر شیشے کے ساتھ پیشانی ٹکا کر دھند میں لپٹے اسلام آباد کی روشنیاں دیکھنے لگ گئی۔ ان آخری لمحات میں جانے کیا ہو رہا تھا۔ پہلے کبھی پلین لینڈ ہوتے وقت اس کا دل نہیں ڈوبا تھا، یقیناً کوئی اور بات تھی۔ پلین رن وے پر دوڑتا ہوا رک گیا، وہ تب بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ میرا خیال ہے یہ پرواز یہیں تک تھی، شاہ سکندر نے بغیر اسے مخاطب کیے کہا، تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر جلدی سے بیلٹ کھول کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن آگے شاہ سکندر کی ٹانگیں راستہ روکے ہوئے تھیں، اور وہ اطمینان سے اپنا بریف کیس بند کرنے میں مصروف تھے۔ ایکسکیوز می، اس نے متوجہ کیا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور راستہ دینے کی بجائے فوراً کھڑے ہو کر اس سے آگے چلنے لگے۔ سیڑھیاں اترنے تک وہ ان کے پیچھے پیچھے تھی، پھر ایک دم بڑھ کر آگے جانے لگی کہ وہ پکار کر بولے، آسیہ خدا حافظ نہیں کہیں گی؟ خدا حافظ، وہ ایک پل میں خود پر قابو پا کر اعتماد سے مسکرائی تھی۔ وہ بہت ڈرتے ڈرتے نبیل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن وہ موجود ہی نہیں تھے، جس پر وہ اطمینان کا سانس لے کر کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ 2 دن ڈسٹنگ نہیں کی تھی تو اتنی گرد جمع ہو گئی تھی، بیڈ کی چادر بھی میلی لگ رہی تھی۔ ڈسٹنگ کے بعد اس نے الماری میں سے دھلی ہوئی چادر نکال کر بچھائی، پھر تکیے کا غلاف بدل کر جانے کیا بڑبڑاتی ہوئی پلٹی تو دروازے پر نبیل کو کھڑے دیکھ کر گھبرا کر ہکلانے لگی، میں کمرہ گندا ہو رہا تھا، میں نے سوچا۔ نبیل کچھ بولے نہیں، دروازے سے ہٹ کر اسے نکل جانے کا اشارہ کیا تو وہ ایک دم روحانسی ہو گئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو عمر نے بتایا تھا، آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ کوئی خفا نہیں ہوں میں، بس جاؤ یہاں سے، وہ آگے آتے ہوئے بولے۔ کیوں جاؤں؟ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ وہیں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ صبا، مجھے اس وقت تنگ نہیں کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ پریشان؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ پریشان ہیں نبیل بھائی؟ کس بات سے؟ مما نے کچھ کہا ہے؟ لیکن مما تو یہاں نہیں ہے، پھر کس نے؟ اف، ایک تو تم پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ نبیل نے اپنا سر تھام لیا۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں جب تک آپ کی پریشانی نہیں جان لوں گی یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی تو نبیل سر جھٹک کر واش روم چلے گئے۔ وہ انتظار کرنے کے ساتھ اپنے آپ قیاس بھی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے ہی نکلے تو فوراً شروع ہو گئی۔ آپ میری عادت سے اچھی طرح واقف ہیں نبیل بھائی، پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتی، لیکن بس۔ نبیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولے، میرا یقین کرو، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ زبان کچھ غلط پھسل گئی، میری بہن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، سمجھی یا نہیں؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ جما کر زور سے ہلایا تو وہ منہ بسورنے کے انداز میں پوچھنے لگی، اور آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کس بات سے؟ وہ جو عمر کے کہنے میں آ کر میں نے آپ سے لڑکی کا پوچھا تھا۔ وہ ایسی ڈری ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جیسے اس بات سے ابھی وہ ہتھے سے اکھڑ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس وہ ہنستے ہوئے بولے،
وہ بھی احمق ہے اور تم بھی، اور میں احمقوں سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن آپ عمر سے پوچھیے گا ضرور کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، پوچھ لوں گا، ابھی تم مجھے چائے پلاؤ، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ انہوں نے کہا تو اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا، کہاں؟ کہاں کا کیا مطلب؟ یعنی اب تم میرے آنے جانے پر پابندی لگاؤ گی؟ میں کیوں پابندی لگاؤں گی؟ میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ… جاؤ دیکھو کس کا فون ہے۔ نبیل نے فون کی بیل سن کر اسے ٹوک دیا۔ بہرحال کہیں بھی جائیں جلدی واپس آئیے گا، مجھے آج آپ سے پڑھنا ہے، وہ کہتی ہوئی بھاگ کر لابی میں آ گئی۔ ہیلو، صباحت شاہ سے بات ہو سکتی ہے؟ ادھر سے علی جہانگیر نے اس کی آواز پہچان کر دلکش انداز میں کہا تو وہ بھی اترا کر بولی، جی نہیں، وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ تو ہے نا، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ ادھر سے بڑا محظوظ لہجہ تھا۔ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ وہی جو صباحت سے کہنی تھی۔ یہ تو سراسر فاؤل ہے، اس نے بمشکل ہونٹوں تک آئی ہنسی روک کر کہا۔ کیا کروں؟ وہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ اچانک جذبات کی رو میں بہہ کر گنگنانے لگا، تیرے نام سے ہی سجی ہوئی میری زندگی کی کتاب ہے، تجھے دیکھنا ہی یقین ہے، تیرے بعد سارا سراب ہے۔ وہ اس کی دلکش آواز میں کھو گئی تھی۔ صبا، علی جہانگیر نے پہلی بار اس کے نام کو مختصر کیا تو وہ چونک کر بولی، جی؟ آپ کو دیکھے ہوئے، آپ سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے، بلکہ لگتا ہے زمانے بیت گئے۔ کچھ میرے حال پر رحم کریں، ابھی آ جائیں۔ اس کے لہجے کی بے قراری دل میں ہلچل مچا گئی۔ بہت مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے نا؟ کوشش کریں پلیز۔ اس کے عاجزانہ اصرار پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہیلو صبا، کیا ہوا؟ کچھ انتظار کے بعد اس نے پکار کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کوشش کرتی ہوں، اگر کامیاب ہو گئی تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو فون کر دوں گی۔ اس نے جلدی سے کہہ کر رسیور رکھ دیا اور وہیں سے کچن کا رخ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب چائے لے کر نبیل کے کمرے میں آئی تو وہ بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہرگز انہیں نہ اٹھاتی، لیکن یہ مجبوری تھی۔ علی جہانگیر کی خواہش کو رد کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب ہی چائے کا کپ سائیڈ کارنر پر رکھ کر پہلے انہیں پکارا، پھر آہستہ سے ان کا کندھا ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ آپ کو سونا تھا تو چائے کیوں بنوائی؟ نہیں، مجھے سونا نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے۔ لاؤ، چائے کہاں ہے؟ لیجئے۔ اس نے کپ اٹھا کر انہیں تھمایا، پھر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو کہیں جانا ہے؟ مجھے بھی لے چلیں، میرا مطلب ہے میں لائبریری جاؤں گی، آپ مجھے وہاں چھوڑ دیجیے گا۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، پھر تم کس کے ساتھ آؤ گی؟ ویسے بھی تمہیں ابھی امتحان کی تیاری کرنی ہے، لائبریری کی کتابوں کا کیا کرو گی؟ نبیل کی بات ٹھیک تھی۔ وہ مایوس سی ہو کر ان کے پاس سے چلی آئی اور ان کے کہیں جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ علی جہانگیر کو فون کر کے بتا سکے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گئی ہے۔ 3 روزہ سیمینار کے بعد آسیہ کو اب فراغت ملی تھی تو اس نے سب سے پہلے مدیہ سے واپس چلنے کی بات کی، لیکن اس کی اپنی ضد تھی۔ مجھے نہیں جانا مما، میں یہیں رہوں گی۔ یہاں رہنے کی کیا دکھ ہے؟ وہاں تمہارے امتحان ہونے والے ہیں۔ صبح تمہارا ایڈمٹ کارڈ بھی لے آئی ہے، 25 تاریخ سے پیپر شروع ہیں۔ آسیہ نے حتی الامکان اپنے لہجے پر کنٹرول رکھ کر کہا، میں کوئی امتحان نہیں دے رہی، مجھے یہاں ایڈمیشن لینا ہے، اور میں نے صبح کو فون بھی کیا تھا کہ میری مارکس شیٹ بھیج دے۔ کیوں نہیں بھیجی اس نے؟ یہاں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ڈیٹ نکل گئی تو میرا 1 نہیں 2 سال ضائع ہو جائیں گے۔ مدیہ کا انداز حتمی تھا۔ فضول باتیں مت کرو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ آسیہ چڑ گئی۔ نہیں مما، اگر ماموں جی اور مامی جی بھی یہ کہہ دیں کہ ان کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے تب بھی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مدیہ جانے اپنے دل میں کیا ٹھان چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ خود اپنی بھی نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے۔ آسیہ کتنی دیر سناٹے میں آ کر اسے دیکھتی رہی، پھر سنبھل کر نرمی سے بولی تو اس کے لہجے میں عاجزی در آئی تھی، بیٹا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیوں مجھے دکھ دیتی ہو؟ میں دکھ نہیں دے رہی مما، آپ سمجھے۔ میرے وہاں ہونے سے آپ زیادہ پریشان تھی، بلکہ سب پریشان تھے۔ تم پریشان کر رہی تھی؟ آسیہ نے زور دے کر کہا۔ ہاں، اور میں اب بھی اگر گئی تو پہلے سے زیادہ کروں گی، کیونکہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ جو میرے اندر ہے میں وہی ظاہر کروں گی۔ میرے اندر نفرت ہے سب کے لیے، میں محبت ظاہر نہیں کر سکتی۔ آپ اگر اس گھر میں سکون چاہتی ہیں تو مجھے یہیں رہنے دیں، بے شک یہاں ہاسٹل میں ڈال دیں اگر یہ خدشہ ہے کہ میں مامی جی کو تنگ کروں گی۔ جس طرح آسیہ کی نرمی میں عاجزی در آئی تھی، اسی طرح اس کی ہٹ دھرمی میں محسوس کی جانے والی آزردگی تھی، اور آسیہ ماں تھی جو بچوں کے احساسات ان سے زیادہ سمجھتی ہے۔ اس کی آزردگی پر تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، مجھے تمہاری طرف سے کوئی خدشہ نہیں، میں تو صرف تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ صبا ہے نا مما آپ کے پاس، بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے ہم دونوں میں۔
اس کی بے وقوفی کی حد تک سادگی آسیہ کو حیران کر گئی۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، ایک بار میمونہ بھابھی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی مدھو بہت بے وقوف ہے، تو میں مذاق سمجھ کر ہنستی تھی۔ کاش وہ مذاق ہی ہوتا، لیکن تم نے تو حد کر دی بیٹا۔ صبا صبا ہے، تم ہو۔ میرے دل میں تم دونوں کے لیے محبت الگ نہیں ایک جیسی ہے۔ تم نے تو وہ بات کی کہ سوئی تمہیں چبھے اور پٹی میں صبا کی انگلی میں باندھ دوں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر ذرا سا ہنسی، تبھی سیما بھابھی بھی آ گئیں اور اس منظر سے لطف اندوز ہو کر بولی، واہ، یہاں محبتیں لٹائی جا رہی ہیں، کچھ میری جھولی میں بھی ڈال دو۔ کچھ کیوں، بہت ہیں آپ کے لیے بھی، یہ تو وہ خزانہ ہے جتنا لٹاؤ اتنا بڑھتا ہے۔ کیوں مدھو؟ اس نے سیما بھابھی سے کہہ کر مدھیا کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تو وہ نظریں چرا کر بولی، پتہ نہیں مما، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اپنے دل کو محبتوں سے آباد کرو گی تو سمجھو گی، نفرتیں انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور اکیلا بھی۔ آسیہ نے اس کی پیشانی چومی، پھر سیما بھابھی کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا جادو کر دیا ہے آپ نے میری بیٹی پر، یہ میرے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے تو میرے پاس رہے گی مدھو، تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو۔ سیما بھابھی نے اس کی حمایت کر دی۔ زبردستی کی بات نہیں ہے بھابھی، وہاں اس کے امتحان ہونے والے ہیں، خواہ سال ضائع کرنے کا فائدہ؟ وہ ضد ہو کر بولی، کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 سال سے اس کی عمر نہیں نکل جائے گی، بس تم اس کی مارکس شیٹ وغیرہ بھیج دو کہ یہاں ایڈمیشن لے گی۔ ویسے تمہیں اس کے یہاں رہنے پر اعتراض کیوں ہے؟ سیما بھابھی نے آخر میں ٹوکا۔ اب میں کیا کہوں جب آپ لوگ پہلے ہی طے کر چکے ہیں؟ وہ سمجھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بیٹا، تم یہاں رہو، لیکن دل لگا کر پڑھنا، کم از کم گریجویشن تو کر لو۔ صرف گریجویشن ہی نہیں مما، میں آپ کو اور بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گی، مدھیا نے خوش ہو کر کہا تو وہ اس کا گال تھپک کر سیما بھابھی کو اشارہ کرتی ہوئی شکیل بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ شکیل بھائی کمبل میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اسے دیکھا تو ریموٹ اٹھا کر وہیں سے ٹی وی بند کرتے ہوئے بولے، آؤ بیٹا، تمہارے سیمینار کا سلسلہ ختم ہوا یا نہیں؟ ہو گیا، وہ آرام سے صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئیں۔ سردی ہے، یہاں کمبل میں آ جاؤ، شکیل بھائی نے دوسرے کمبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہے، آرام سے ہوں، آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے؟ ہاں بس کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، تم سناؤ کوئی نئی تازہ؟ جی نئی تازہ بھی ہے، بھابھی کو آنے دیں اور آپ مجھے یہ بتائیں، مدھو آپ کے لیے پرابلم تو نہیں ہے؟ اسے ابھی تک مدھیا کی طرف سے اطمینان نہیں رہا تھا۔ بالکل نہیں، وہ تو بہت اچھی بچی ہے، میرا خیال ہے تم نے اس پر بیجا سختی کی ہے جب ہی وہ تمہارے ساتھ ضد کرتی ہے۔ یہاں تو بالکل ٹھیک ہے اور اسے یہیں رہنے دو، وہ یہاں ایڈمیشن کی بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں پڑھنے دو، شکیل بھائی نے مدھیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں بھائی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لڑکی نے تو مجھے… تم اب اس کی فکر نہیں کرو، وہ اب میری ذمہ داری ہے، تم صرف صبا کا سوچو، شکیل بھائی نے ٹوک کر کہا تو وہ خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگی۔ تبھی سیما بھابھی چائے لے کر آ گئیں۔ اسے سوچتے دیکھ کر میاں سے پوچھنے لگیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں آسیہ، تم کوئی نئی تازہ سنا رہی تھی۔ شکیل بھائی نے بیوی کو جواب دے کر اسے متوجہ کیا تو اس نے پہلے ٹرے سے چائے کا کپ اٹھایا، پھر سیما بھابھی کے بیٹھنے پر کہنے لگی، مجھے صبا کے بارے میں مشورہ کرنا تھا، اس کے لیے ایک پرپوزل آیا ہے۔ لڑکا ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، لیکن بالکل غیر لوگ ہیں، اس لیے میں کچھ ڈر رہی ہوں۔ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، قسمت اچھی ہو تو غیر اپنے ہو جاتے ہیں، نہیں تو اپنوں کو غیر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سیما بھابھی کا اشارہ احمر کی طرف تھا، وہ سمجھ کر ان کی تائید کرتے ہوئے بولی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ادھر وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اچھا رشتہ ہے تو کر دو، منع نہیں کرو۔ لڑکیوں کی عمر ذرا زیادہ ہو جائے تو اچھے رشتوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ویسے کیا کرتا ہے لڑکا؟ شکیل بھائی نے فوراً مشورے کے ساتھ پوچھا تو وہ تفصیل سے علی جہانگیر کے بارے میں بتانے لگی۔